بتا رہا تھا کہ جس کا تعارف نبی نے کرایا ہو، آقا نے کرایا ہو، ان کا تعارف ہم اور آپ کیا کرا سکتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها۔ آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کیا کرنا بولو؟ کچھ پڑھنا نہیں، دعا بھی نہیں کرنا، نظرۃ ایک مرتبہ دیکھنا۔ کون فرماتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں، عشاء سے لے کر کے اب تک آپ دیکھ رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا احب الی من عبادت سنۃ، مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ بولو آقا فرماتے ہیں۔ پیارے، پوری دنیا کا فرمان ایک طرف، مگر میرے نبی کا فرمان ایک طرف۔ اور نبی فرماتے ہیں عبادت بھی کیسی؟ ہماری آپ کی طرح نہیں، نیت بند رہی ہے یہاں مسجد میں اللہ اکبر اور ٹہل رہا ادھر کھیتوں پہ۔ آقا فرماتے ہیں مع صیامها وقیامها، ایسی ایک سال کی عبادت سے جو دن میں روزے رکھتا ہو اور رات بھر نوافل پڑھتا ہو، رات بھر قیام میں گزارتا ہو، نبی فرماتے ہیں ایسی ایک سال کی عبادت سے مجھے کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا زیادہ پسند ہے۔ یہ وہ علماء، اور آقا فرماتے ہیں سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود في المسجد والنظر إلى الكعبة والنظر إلى المصحف والنظر إلى العالم۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں۔ کتنی چیزیں بولو؟ یاد کرتے چلنا۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے۔ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ اب ذرا گریبان میں جھانکنا، 5 وقت میں جاتے ہی نہیں ہو تو بیٹھو گے کیا؟ خالی جمعہ جائے گا اور بس نعرے ایسے لگائے گا، بس مت پوچھو۔ اللہ، قوم کے حالات پر ذرا غور کرو۔ نبی فرماتے ہیں نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ نمبر 3 والنظر الی العالم والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت۔ اور نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کا دیدار کرنا عبادت۔ خالی دیکھنا عبادت۔ ایک حدیث اور سنو، الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلی، قال رسول اللہ ہم علماء امتی۔ میرے آقا بیان فرما رہے تھے، صحابہ سن رہے تھے، کیا منظر ہوگا بیان کرنے والا آمنہ کا لال ہو اور سننے والے اللہ آقا کے صحابہ ہوں۔ نبی فرماتے ہیں اے میرے جانثارو، چاہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتیوں میں اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، سندر ہیں، بہتر ہیں؟ ایک تو جنتی ہونا، کیا یہ کم شرف کی بات ہے؟ نبی فرماتے ہیں جو جنتیوں میں اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، سندر ہیں، بہتر ہیں، کیا ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا یا رسول اللہ بلا، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں بتائیے؟ قال رسول اللہ ہم علماء امتی، جو جنتیوں میں اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، سندر ہیں، بہتر ہیں، وہ کوئی اور نہیں، وہ میری امت کے علماء ہیں۔
اگر میں حدیثیں ہی پڑھتا جاؤں تو مجھ جیسا کم علم 50 حدیثیں پڑھ سکتا ہے، مگر مجھے کچھ اور بھی بولنا ہے۔ یہ میں نے ان کے تعارف میں 3 حدیثیں پڑھی ہیں، مجھے سب کے نام یاد نہیں تھے۔ آخری بات یہ حدیث شریف کی قید کر کے پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، ذرا سننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی عالم یا کوئی متعلم، پڑھنے والا اور پڑھانے والا، اب توجہ رکھنا، نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم او متعلمن کا لفظ بھی ہے یا کوئی طالب علم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، مرہ کا لفظ، آقا فرماتے اگر کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، دعا نہ کرے، کچھ پڑھے نہیں، خالی گزر جائے، تو نبی فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج اس مدرسے سے الحمدللہ حفاظ کی شکل میں 2 پھول بھی کھلے، 2 حافظ ہوئے، دستار بھی ہونی ہے۔ اب ذرا سنو، توجہ رکھنا، نبی فرماتے ہیں خالی گزر جائے تو اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اس بستی کے قبرستان سے اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے مردوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ تو جو عالم تمہارے یہاں پر آ کر کے دعا کر دے، کتنے علماء حفاظ و قرہ یہاں پر بیٹھے ہیں، اب ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، آپ کی طرف آ رہا ہوں، آمنہ کے لال کا بیان سنو۔ آقا فرماتے ہیں اطلب العلم من المہدی الی اللحد، آقا فرماتے ہیں علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک، یعنی قبر تک علم حاصل کرو۔ اب ذرا غور کریں پیارے، علم حاصل ہمیں کرنا ہے۔ اس جلسے میں کوئی 50 سال کا بھی ہوگا، اس جلسے میں کوئی 40 سال کا بھی ہوگا، اس جلسے میں کوئی 20 سال کا بھی ہوگا، کوئی 50 اور 55 60 سال کا بھی ہوگا، بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کون سا ایسا مدرسہ ہے کہ ہندوستان میں جس میں 50 سال کے بزرگوں کا داخلہ ہوتا ہو، جس میں 60 سال کے لوگوں کا داخلہ ہوتا ہو، جس میں 40 سال کے لوگوں کا داخلہ ہوتا ہو، تو آپ سب کہہ دیں گے کہ یہ پڑھنے کی عمر نہیں ہے، مگر نبی فرماتے ہیں علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک، قبر تک علم حاصل کرو۔ تو پھر کہاں علم حاصل کرو گے؟ کوئی مدرسہ ایسا نہیں جہاں 50 سال کے بزرگوں کا داخلہ ہوتا ہو۔ پیارے قربان جائیں اور مبارکباد پیش کریں ان کمیٹی والے حضرات کو، انہوں نے یہ جو جلسہ کیا ہے، مگر تم بھی اپنے اوپر یہ توجہ رکھنا، یہ جو جلسہ کیا ہے اسے جلسہ خالی ہنسی کھیل کود کے لیے نہیں، اسے ہنسی مذاق کے لیے نہیں، اسے خالی مزہ لینے کے لیے نہیں، یہ جلسہ بلکہ ایک رات کا مدرسہ ہونا چاہیے۔ یہ جلسہ نہیں بلکہ ایک رات کا مدرسہ ہو۔ یہاں سے اگر 50 سال کا ہے وہ بھی پڑھائی پڑھ کے جائے، وہ بھی علم حاصل کر کے جائے، اگر 60 سال کا ہو وہ بھی علم حاصل کر کے جائے۔ یہ جو جلسہ ہو ایک رات کا مدرسہ ہونا چاہیے۔ بولو ایک رات کا مدرسہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر ایک رات کا مدرسہ اس کو بنانا چاہتے ہو تو 1 یا 1.5 گھنٹے کی تقریر وہ سبق کی طرح تمہارے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ اللہ ذرا سنو، جلسے میں آنے والوں سنو، جلسہ کرنے والوں سنو، جلسہ کرانے والوں سنو، نبی فرماتے ہیں آمنہ کے لال کا بیان سنو، بھائی آپ بھی سنو، بہنیں بھی سنو۔ آقا فرماتے میری امت میں 3
قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں، تین طرح کے لوگ ایسے بھی ہیں، اگر وہ جلسہ کریں تو ان کا جلسہ قبول نہیں ہوتا، اگر وہ تقریر کریں تو ان کی تقریر قبول نہیں ہوتی، اگر وہ نعت پڑھے تو ان کی نعت قبول نہیں ہوتی، اگر وہ نعرہ لگائے تو ان کا نعرہ قبول نہیں ہوتا، اگر وہ جلوس نکالے ان کا جلوس قبول نہیں ہوتا۔ اور آگے بڑھ جاؤ، اگر وہ نماز پڑھے تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، اگر وہ روزہ رکھے تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا، اگر وہ زکوٰۃ دے تو ان کی زکوٰۃ قبول نہیں، حج کرے تو حج قبول نہیں۔ نبی فرماتے ہیں کتنی قسم کے لوگ ہیں ذرا سنو، آقا فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومکذب بقدر۔ جلسے میں آنے والوں، تم نے نعتیں بھی بہت سنی، اللہ قبول فرمائے، تم نے تقریریں بھی سنی، اللہ قبول فرمائے، جلسے بھی تم نے کتنے کیے، مگر ایسا نہ ہو کہ تم یہ گناہ کر رہے ہو، تم یہ پاپ کر رہے ہو، تم یہ جرم کر رہے ہو جس کی وجہ سے تمہارا جلسہ بھی قبول نہیں، آنا جانا بھی قبول نہیں۔ اب ذرا غور کرو، نبی فرماتے ہیں تین طرح کے لوگ ایسے جن کا نہ فرض قبول ہوتا اور نہ جن کا نفل قبول ہوتا۔ کتنی طرح کے بولو، اللہ کھولو ذرا، مجھے پتہ نہیں آپ کا کیا حال ہے، آپ کا پتہ نہیں میرا کیا حال ہے، آپ کو پتہ نہیں، مگر میں نبی کی حدیث کا سہارا لے کے کھولنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی ایسا ہو تو توبہ کر کے جائے گا، اگر کوئی ایسا ہو تو توبہ کر کے جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ ہم اشارے پہ بڑے اونچے اونچے خواب دیکھتے ہیں، مگر ذرا ان حدیثوں کو بھی دیکھو، جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اللہ، کون سا ایسا مجرم ہے، کون سا ایسا گناہگار ہے؟ یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تلوار کی دھار پہ چل لو، سنو، اگر کوئی شرابی شراب پی لے، اللہ نہ کرے کہ کوئی مسلمان شراب پیے، اگر مان لو اس نے پی لی بالفرض اور نشے سے باہر ہو گیا، کپڑے اس کے پاک و صاف ہیں، وضو ہے، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں اس کے پاس، مسجد میں جا کر کے اگر نماز ادا کرے شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی چور چوری کر لے، اللہ نہ کرے کہ مسلمان کوئی ایسا کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر اس نے چوری کی، اس کے بعد اب وہ اس کی نماز کا وقت ہوا، اس کے کپڑے پاک صاف ہیں، وہ خود بھی پاک، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، اگر وہ نماز پڑھے مسجد میں آ کر کے شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی۔ مگر کون سا ایسا مجرم ہے، کون سا ایسا گناہگار ہے؟ کم سے کم 25% لوگ ایسے ہیں جو جلسوں میں نوٹ بہت دیتے ہیں، جو جلسے بھی خوب کرتے ہیں، نعرے بھی کود کود کے لگاتے ہیں، مگر گریبان میں اپنے جھانکتے نہیں۔ پیاروں میں شریعت مصطفیٰ کا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، پیاروں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غلطی کی بنا پر ہمارا سب کچھ رکھا رہ جائے۔ آمنہ کے لال بیان فرماتے ثلاثہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ نمبر 1، سن لو ذرا توجہ سے سن لو، میں نے پہلے ہی کہہ دیا یہ جلسہ نہیں بلکہ ایک رات کا مدرسہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں تین طرح کے، ان میں سے نمبر 1 کون ہے؟ کان کھول کے توجہ سے سننا، آقا فرماتے نبی فرماتے ہیں وہ ہے جس کی نماز قبول نہیں، جس کے روزے قبول نہیں، جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ نبی فرماتے ہیں وہ ہے
جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا. ایک ایک بات پہ میسج پیغام دے کر کے جاؤں گا. جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو ان کے کہنے پر نہیں چلتا اور گھڑی گھڑی ستاتا، ناراض کر دیتا ہے. اب نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ جس سے ناراض، اس کا نبی بھی ناراض، اس کا خدا بھی ناراض. جلسے میں آنے والوں سن لو، اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں تو نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض. اور جب یہ ناراض تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں. بہت سارے نوٹ ہمیں بھی دیتے ہیں اور مقررین کو، شورا کو بھی سب کچھ دیتے ہیں، مگر ماں بیچاری تڑپتی رہتی ہے، کبھی اسے 100 روپے کی دوا دلانے کے لیے تیار نہیں. صرف ایک واہوائی کے لیے، ایک صرف واہوائی کے لیے لوگ 500 کا نوٹ نیچے رکھے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تھوک لگا کے 10 کا نوٹ پھسلا پھسلا کے دکھا رہا. اور اماں بیچاری گھر میں تڑپ رہی ہے، کھانسی کے مارے اس کے پھیپڑے پھول گئے. باپ کو بھی گالیاں بکتا ہے. سبق لے کر کے جاؤ. نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. میرے بہت لوگوں نے ہاتھ چومے، حضرت کے چومے، اور لوگ، اچھی بات ہے، چومنا چاہیے بزرگوں کے. کیوں چومے؟ اس لیے کہ حضرت دعا کرنا، کچھ مل جائے گا. مگر ایک بات سنو پیارے، ایک ایک بات کانٹے کی کہہ کے جاؤں گا، توجہ سننا. اگر مجھ جیسے ہزاروں مولانا اور بڑے بڑے پیر ادھر لائن میں کھڑے ہو، ایک نہیں ہزاروں کی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے پیر اگر ادھر لائن میں کھڑے ہو، تمہارے ماں باپ ادھر کھڑے ہو اور تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو، یہ ہزاروں پیر، ہزاروں مولانا صبح سے شام تک تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے، جب تک ماں باپ ناراض ہیں تو کسی کی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں. اور اگر ماں باپ راضی، اب ہاتھ چومو تو خوشبو دے گا، قدم قدم مقبولیت کی طرف جائے گا. توجہ رکھنا. ایک ایک بات کانٹے کی. تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ بولو چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ ارے بولو نا اللہ کے بندو، بولو الحمدللہ. اور اس معاملات میں تو کافی آگے. یہی وجہ ہے تم لوگ اچھے لوگوں کے پاس جاتے ہو، جانا چاہیے. اور بزرگوں میں جاتے ہو، خانقاہوں میں جاتے ہو، جانا چاہیے. پیر صاحب کے پاس جاتے ہو، جانا چاہیے الحمدللہ. مزار شریف پہ جاتے ہو، جانا چاہیے. مگر بات یاد آ گئی، ادھر عورتیں بھی. یہ یاد رکھنا، مزار شریف پہ جانا مردوں کا جائز ہے، عورتوں کا نہیں. اسلام میں احناف کے یہاں عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں. یہ یاد رکھنا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ لوگ جاتے ہو مزار شریف میں اس لیے تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں. الحمدللہ بخاری پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا دعا قبول ہوتی ہے، مگر اس کی جزا، اس کا رزلٹ ہاتھوں ہاتھ سب کو جو اس نے مانگے مل جائے، ایسا نہیں. سمجھے؟ اور اگر تمہارے حق میں جو بہتر ہوتا میرا مولا پروردگار وہ تمہیں اسی وقت عطا کر دیتا ہے. اور اگر اسی وقت نہ ملے تو جو تم نے دعا مانگی ہے اس کی جزا تمہیں حشر میں ملے گی. سمجھ میں آ رہی؟ اس کا رزلٹ تمہارے سامنے حشر میں آ گیا. مگر پیارے، جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان تمام بارگاہوں میں سے ایک بارگاہ کا پتہ اگر اجازت ہو تو میں بھی بتا دوں، جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول. اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا،
جب دعویٰ اتنا کر رہا ہوں تو دلیل بھی ایسی دوں گا کہ تمہاری پیشانی کھل جائے گی، تو تمہاری پیشانی چمک اٹھے گی۔ اگر اجازت ہو تو بتا دوں، بولو سننا چاہتے ہو وہ بارگاہ کون سی ہے؟ بولو اس کا پتہ پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا جاؤ گے؟ جانا چاہتے ہو؟ وہ بارگاہ کون سی ہے؟ سن لو، نوٹ کرنے والا کر لو، لکھنے والا لکھ لو۔ اب تو لکھنے کا زمانہ ہی نہیں، سب کے سب موبائل میں سیو کر لیتے ہیں، کیچ کر لیتے ہیں، بھر لیتے ہیں۔ اللہ اللہ سنو، وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر 100% دعا قبول ہوتی ہے؟ یاد کر کے لے جانا، وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بارگاہ تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ۔ جاؤ ماں باپ کی خدمت کر لو، ماں باپ کو راضی کر لو۔ جب تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہو جائے، اپنے لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے ہاتھ اٹھا کر کے زبان سے دعا کر دے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے، تو خدا کی قسم ماں باپ کی دعا تمہارے حق میں رد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ میں نہیں کہتا، دلیل سنو، یہ آمنہ کے لال فیان فرماتے ہیں، یہ وہ نبی کہتے ہیں جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے مان لیا، وہی نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین عن اولادہما کدعاء النبی۔ نبی فرماتے ہیں، اللہ اللہ کا فرماتے ہیں، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ نبی فرماتے ہے تمہاری دعا جو تاج نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہے تمہاری دعا جو تاج الشریعہ جیسی ہو، اور تمہاری دعا جو اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم مخدوم پاک وارث پاک اللہ اللہ صابر پاک جیسی ہو۔ ہاں ایک ذات ایسی بھی ہے جس کی دعا نبی کی طرح ہے۔ نبی خود فرماتے ہیں دعاء الوالدین عن اولادہما کا دعاء النبی عن امتہ۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے میری دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ اصلی چیز چھوڑے پڑے اور ادھر ادھر بھاگ رہے ہو۔ بولو آج کے بعد یہ نوٹ کر کے لے جاؤ گے، کوئی ماں باپ کو ناراض کرے گا؟ پھر میں آگے بڑھوں، اگر کسی کا ماں باپ کسی سے ناراض ہو بولو راضی کرے گا؟